بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آج ڈفرینشیل ایکویشن کے تھرڈ لیسن کے ساتھ حاضر ہوں. آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھنا ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو یہ جان کر یا دیکھ کر خوشی ہو رہی ہوگی کہ ایک نیا گیجٹ، نیا ٹول ہمارے پاس آیا ہے. اسے پلازما اسکرین کہتے ہیں. جو میرا لیکچر لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ موجود ہے وہ کمپیوٹر ملٹی میڈیا کے ساتھ براہ راست آپ کے پاس اس کے ذریعے آ جائے گا. تو اس سے ہمیں مدد ملے گی کہ ہم اپنی چیزوں کو آپ کے پاس آسانی کے ساتھ ویزیبلی آپ کو دکھا سکیں، اور خاص کر کے جب میتھمیٹکس پڑھ رہے ہوں تو یہ ہمیں بڑی مدد دے گی. آج کا جو لیسن ہے، جیسے آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا ہوگا، ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں ہے. کون سی ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ ہم نے پچھلے دو لیسنز کے اندر کیا کچھ پڑھا ہے اور کیا کچھ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس پینسل ہوگی، نوٹس آپ کے پاس موجود ہوں گے اور کاپی یا کوئی ایک پیپر ساتھ رکھا ہوا ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہ کون سا میتھمیٹکس ہے، یہ میکینیکل سارٹ آف میتھمیٹکس ہے. یہ بڑا آسان لگتا ہے جب کوئی دوسرا آدمی کر رہا ہوتا ہے، لیکن مشکل ہو جاتا ہے جب آپ خود کرنے بیٹھتے ہیں. میں نے پہلے لیسن میں مثال دی تھی کس کی، جس میں ہم گاڑی کا ٹائر چینج کرتے ہیں. بڑا آسان لگتا ہے کہ جس وقت کے ڈرائیور ٹائر چینج کر رہا ہوتا ہے اگر پنچر ہو جائے خدا نہ خواستہ، لیکن اگر خود کرنا ہمیں پڑ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ڈفرینشیل ایکویشن جو ہوتی ہے، جس وقت خود سالو کرنی پڑتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. جب میں سالو کر رہا ہوں گا یہ آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہی ہوگی تو آپ کو بڑی آسان اور سہل لگ رہی ہوگی. تو میری آپ سے ونس اگین ایڈوائز ہے، سجیشن ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں پینسل پکڑ لیں، نوٹ سنبھال لیں تاکہ ہم آگے چل سکیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ڈفرینشیل ایکویشنز کے بارے میں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آج ڈفرینشیل ایکویشن جو ہم کریں گے وہ پہلے ہی میتھڈ والی ہے. کون سی؟ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. اب فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن جب میں نے بتائی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر ڈی وائی بائی ڈی ایکس کا سیکنڈ ڈیریویٹو نہیں ہے، اس میں پہلا ڈیریویٹو ہے، یعنی ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو سم تھنگ ہو سکتا ہے، یا آپ کے پاس اسی قسم کی کچھ ایکویشنز ہوں گی جس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے بتایا تھا کہ اس کو سالو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. تو پہلا آسان طریقہ جو بتایا تھا وہ کون سا تھا؟ یاد ہوگا آپ کو. ہاں، ہم آج وہی کریں گے، ویریبل سیپریبل میتھڈ پہلے. اس کے بعد کوشش کریں گے اس کی ایگزامپلس کریں. ایگزامپل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے. جتنی بار بار آپ اس کو کریں گے اتنا یہ چیز آپ کے لیے آسان اور سہل ہو جائے گی. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. ہمارے پاس یہ ایکویشن ہے ویریبل سیپریبل. لاسٹ ٹائم اس کے ہم نے کچھ ایگزامپلس کی تھی، یاد آیا نا، جس کے اندر ہم نے ویریبلس کو الگ الگ کر دیا تھا. کیسے کیا تھا؟ ڈفرینشیل ایکویشن جو ہمارے پاس تھی اس کے اندر ایک طرف ہم نے ایک ویریبل رکھ لیا تھا اور دوسری طرف ہم نے دوسرا ویریبل رکھ لیا تھا. یعنی ہم نے کوشش یہ کی تھی جو ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا، یعنی وائی از اے ڈیپینڈنٹ ویریبل، اس کو ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے گئے تھے، اور جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا اس کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھ لیا تھا. اب یہ تو ہمارے پاس ایکویشنز تھی، لیکن اس کے بعد کیا کیا تھا؟ تو بیسیکلی جب ہم نے الگ الگ کرنے کے بعد اس کو انٹیگریٹ کیا تھا. تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ ہم جو فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشنز کر رہے ہیں اس کے اندر زیادہ تر انٹیگریشن انوالو ہوگی. اسی لیے میں نے پہلا لیسن جو آپ کے ساتھ گزارا تھا، پہلے لیسن میں ڈسکس کیا تھا اور آپ کو بہت سارے فارمولے بھی بتائے تھے. وہ اسی لیے بتائے تھے کہ آج بھی استعمال ہوں گے، اور جب تک کہ ہم فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کرتے رہیں گے اس وقت تک یہ سارے فارمولے استعمال ہوتے رہیں گے. تو گاہے بگاہے آپ اپنے ان فارمولوں کو دیکھتے رہیں اور یاد کرتے رہیں تاکہ ڈفرینشیشن یا ڈفرینشیل ایکویشن کو جب ہم سالو کریں گے تو اس کے اندر کس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. Now let us start with today's chapter, today's article, today's subject, that is variable separable. Now let us start with this one. اب ہمارے پاس ایک آپ نے دیکھا کہ یہ کیا چیز آ گئی، ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو فنکشنس آف ایکس اینڈ وائی. دس از اے فنکشن آف ایکس اینڈ وائی. یہ اس میں ایکس بھی شامل ہوگا، اس کے اندر وائی بھی شامل ہوگا. اب اس وقت یہ جو ایکویشن ہے یہ ایک جنرل فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن کی فارم ہے. اس سے گھبرائے مت، ڈرے مت. یہ فنکشن آف ایکس وائی کچھ بھی ہو سکتا ہے،
ٹینجنٹ ایکس خالی ہو سکتا ہے, لاگ ایکس ہو سکتا ہے, ایکس اسکوائر پلس وائی اسکوائر ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کو ہم اپنے فارم میں کیسے چینج کرتے ہیں, لیٹ اس سی دیٹ ون. اب میں نے اس کو کیا کیا, ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو ایچ ایکس جی وائی کر دیا. کیا مطلب ہے کہ وہ جو فنکشن تھا اس کو دو حصوں میں توڑ دیا, دو حصوں کو الگ الگ کر دیا, کہ جس میں ایک طرف خالی ایکس ہے اور دوسری طرف خالی آپ کے پاس وائی ہے. اب یہ دیکھیں ہم نے سیپریٹ کر دیا, الگ الگ کر دیا. اب جب ہم نے الگ الگ کر دیا تو ہمارے لیے یہ آسان ہو گیا. ذرا اس کو غور سے دیکھیں تو کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ایچ ایکس انٹو جی وائی. ایچ ایکس از اے فنکشن آف ایکس. اس کے اندر سارے جتنے بھی ویریبلس ہوں گے وہ ایکس کے اندر ہوں گے, اس کے ساتھ آپ کا کوئی بھی وائی موجود نہیں ہوگا. جبکہ یہ جی وائی جو ہے آپ کے پاس, اس کے اندر سارے جو بھی ہوں گے اس کے اندر وائی موجود ہوگا, کوئی ایکس نہیں ہوگا. اگر کسی طرح سے آپ یہ نہیں کر سکیں گے تو یہ ویریبل سیپریبل نہیں کہلایا جائے گا. وہ ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے, وہ بعد میں دیکھیں گے. لیکن اس وقت ہم اپنا یہ جو خاص سبق ہے اس میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے ایگزامپلس ہم نے پہلے بھی کیے تھے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹیپس ہوں گے, کس طریقے سے کریں گے. لیٹ اسٹارٹ. یہ آپ کے اسکرین پہ دیکھیں ایک چیز آ گئی. کیا چیز آ گئی؟ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر تھا جی وائی تھا, اس کو ہم نے کیا کیا, اکویشن کے رول کے مطابق, اکویشن کے قواعد کے مطابق اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے آئے. ساری آپ کے پاس دیکھیں وائی لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا چیز ہے آپ کے پاس, ایکس ہے. یہ اب آپ کے پاس کیا چیز آ گئی, ہمارے پاس وہی چیز آ گئی جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے. کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ ویریبلس کو سیپریٹ کر لیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, سمپل سی بات ہے, یہ وہی فرسٹ ایئر کی یا سیکنڈ ایئر کی آپ کے پاس یا آپ کے پاس فرسٹ سیمسٹر کی سمپل سی کیلکولس ہے کہ دونوں سائڈ پہ آپ الگ الگ انٹیگریٹ کر لیں گے, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. سمپل سی 1 اوور جی وائی ڈی وائی کو انٹیگریٹ کریں ود رسپیکٹ ٹو وائی, ادھر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ود رسپیکٹ ٹو ایکس انٹیگریٹ کر لیں. الگ الگ دو سوال انٹیگریشن کے ہیں, ان کو اکویشن کے ساتھ املگمیٹ کریں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. جواب کس طریقے کا آئے گا ذرا دیکھتے ہیں. جواب ہمارے پاس آ گیا جی وائی از اکول ٹو ایچ ایکس. کیوں؟ یہاں سارے کے سارے وائی میں فنکشن آئے گا نا, ادھر ایچ ایکس آ گیا اور آپ کے پاس سی ایک کانسٹنٹ آ گیا. اس کے اندر ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگایا, میں نے دو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن نہیں لگائے. آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگا سکتے تھے, سپوز کر لیں C1 ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگا لیں, وہ سپوز کر لیں C2 ہے. لیکن اب لیفٹ ہینڈ سائڈ سے C1 کو باہر رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جائیں تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, C2 مائنس C1. اب C2 مائنس C1 کیا ہے, یہ دوبارہ سے ایک کانسٹنٹ ہے, وہی میں نے یہاں پر C لکھ لیا ہے. تو یہ جناب آپ کے پاس سولوشن آ گیا. یہ آپ کے پاس کیا چیز آ گئی, یہ آپ کے پاس حل آ گیا. کس چیز کا حل آ گیا, ایک ڈفرینشیل اکویشن کا, جس کے اندر ہم ویریبلس کو سیپریٹ کرتے ہیں. اب کیا ہے, جی وائی از اکول ٹو ایچ ایکس پلس سی. بڑا آسان تھا, بڑا سمپل تھا, میکینیکل تھا. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا میکینیکل وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے بار بار ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے. دو طرح کے میتھمیٹکس ہوتے ہیں, دوبارہ بتاتا چلوں, ایک ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس ہوتا ہے اور دوسرا میکینیکل میتھمیٹکس ہوتا ہے. تو یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے میکینیکل میتھمیٹکس ہے. میکینیکل میتھمیٹکس آپ نے بہت سارے پڑھے ہوں گے. سارے جو ڈفرینسیشن تھی, ساری انٹیگریشن تھی, میکینیکل تھی, کیونکہ آپ نے اس کو بار بار کیا. لیکن الجبرا میں شاید آپ نے گروپس وغیرہ پڑھے ہوں گے. یہ ایک ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس کی ایک فارم تھی. یہ لاجک آپ نے شاید پڑھی ہو یا اسٹارٹ کر رہے ہوں, یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس کی فارم ہے. لاجک سے یا منطق سے ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آتا ہے. ایک بچہ جب آپ ایم ایس سی میتھمیٹکس کرنے کے بعد یا میتھمیٹکس میں کوالیفائی کرنے کے بعد اپنے گھر گاؤں میں پہنچا, تو صبح صبح بڑا خوش اپنے ابا جی کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا. ابا جی نے پوچھا, بیٹا آپ نے کیا سیکھا؟ اس نے کہا میں نے لاجک سیکھا, منطق سیکھی. اس نے کہا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا منطق کے روح سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پاس ایک انڈا جو آپ کھا رہے ہیں یہ ایک نہیں دو انڈے ہیں. تو اس نے کہا آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں منطق کی روح سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ایک کی بجائے دو انڈے ہیں. اس کے باپ نے اس کو بات کو کچھ سمجھا نہیں سمجھا. اس نے کہا کہ بیٹا میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ انڈا تو میں کھا لیتا ہوں, اب آپ بیٹھ کے دوسرا انڈا جو آپ پروف کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ کھاتے رہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی منطق ہوتی ہے جو شاید آپ کو کچھ دیر کے بعد کسی وقت کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں پروف کرنا پڑے گی, جس کے اندر ورچوئل یا ورچوئلٹی آتی ہے, ریئل ورچوئلٹی کی بات ہوتی ہے. میں زیادہ بحث میں نہیں جا رہا کیونکہ آپ خود ورچوئل یونیورسٹی
کے طالب علم ہیں, ورچوئل یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں. آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ نئی پلازما اسکرین استعمال کر رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے کس کے اوپر؟ اپنے سبجیکٹ کی طرف. وہ سبجیکٹ کیا ہے؟ ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن. کون سا سولوشن؟ یہ ہم دیکھتے ہیں. کون سا سولوشن؟ وی ٹرائی ٹو فائنڈ. لیٹس ٹیک ون ایگزامپل. وی ول ڈو کوائٹ اے فیو ایگزامپل ہیئر. لیٹس ٹیک دا فرسٹ ایگزامپل. یہ بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے. ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو وائی اسکوائر مائنس 1 بائی ایکس ود باؤنڈری کنڈیشن جو میں نے اس دن بتائی تھی کہ y1 از اکول ٹو 2. اس کو ہم نے سالو کرنا ہے, اس کو ہم نے حل کرنا ہے. کس طریقے سے حل کرنا ہے؟ جو میتھڈ ہم نے بتایا ہے ویریبل سیپریبل فارم کے ساتھ. لیٹس ٹرائی ٹو سالو دس اکویشن. کیسے کریں گے اس کو؟ آپ اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے, ایکس کو ایک طرف رکھنا ہے, وائی کو دوسری طرف لے کے جانا ہے. یہ مٹیریل ہے کہ آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کون سا رکھیں یا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کون سا ویریبل رکھیں. لیٹس ڈو اٹ. ہاں بھائی, کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں کیا جواب آتا ہے. ڈی وائی بائی وائی اسکوائر مائنس 1 از اکول ٹو ڈی ایکس بائی ایکس. اب یہ آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن ختم ہو گئی. تقریباً یہ انٹیگریشن کا سوال آ گیا. کون سا سوال آ گیا؟ جس میں آپ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ کو الگ انٹیگریٹ کرنا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو الگ انٹیگریٹ کرنا ہے. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو انٹیگریٹ. صرف ہم نے انٹیگریشن کا سائن دونوں سائڈ پہ لگایا ہے. ہمارے پاس آ گیا ڈی وائی بائی وائی اسکوائر مائنس 1 کو انٹیگریٹ کریں. یہ بڑا اسٹینڈرڈ فارمولا ہے جو آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو کتاب میں سے دیکھ لیں ایک دفعہ, پھر فارمولوں کی کتاب میں سے دیکھ لیں. رائٹ ہینڈ سائڈ کا تو بڑا سمپل سا انٹیگریشن ہے ڈی ایکس بائی ایکس کو. یہ آپ نے بہت دفعہ کیا ہے. سمپل سا لاگ نیچرل ایکس آتا ہے. اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ کو اگر دیکھیں, دوبارہ سے ٹرائی کر لیں ایک دفعہ, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. کیا جواب آیا؟ کیا جواب یہی آ رہا ہے؟ جی یہی جواب آنا چاہیے آپ کے پاس. ہاف لاگ نیچرل وائی مائنس 1 اوور وائی پلس 1 از اکول ٹو لاگ نیچرل ایکس پلس کانسٹینٹ سی. اس وقت ایک ہی کانسٹینٹ ہم نے سی رکھا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد آپ ان دونوں کانسٹینٹس کو ایبزارب کر سکتے ہیں, اور ڈفرینشیل اکویشن میں ہم نارملی ایک ہی کانسٹینٹ لکھتے ہیں. اب جناب اس کے اندر کیا کریں گے؟ دوسری کنڈیشن اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کون سی کنڈیشن اپلائی کریں گے؟ جو ہمارے پاس پہلے دی ہوئی تھی. کیا کنڈیشن دی ہوئی تھی؟ وائی ایٹ ایکس اکول ٹو 1 واٹ واز دا ویلو؟ لیٹ اس سی. کیا ویلو ہے؟ دا ویلو آف وائی ایٹ ایکس اکول ٹو 1 از اکول ٹو 2. تو اس کے اندر ذرا لگائیں اس کے اندر کنڈیشن, تاکہ یہ آپ کے پاس سی کی ویلو کچھ آئے. کیوں؟ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن کی ویلو ہم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. Now this constant of integration, یہ جو constant of integration ہے اس کو ہم معلوم کریں گے. دیکھیں آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہے, 7 سیکنڈ ہے, کر لینا چاہیے. کر لیا؟ کیا جواب یہی آتا ہے؟ جی یہی آتا ہے. سی کی ویلو ہاف لاگ نیچرل 1 بائی 3. سی از اکول ٹو ہاف لاگ نیچرل 1 بائی 3. جب یہ جواب آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ سی کی ویلو دوبارہ سے جو آپ کے پاس سولوشن آیا تھا اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کر دیں. جب سبسٹیچیوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے؟ کیا جواب یہی آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے نہیں آ رہا آپ کے پاس جواب کہ آپ نے شاید جواب ایکس اور وائی الگ الگ نہیں کیے ہوں گے. اس میں نے جواب جو سبسٹیچیوٹ کیا, جواب جو حاصل کیا, کہاں سے کیا حاصل؟ وائی میں آئی ہیو ٹرائی ٹو ایکسپریس my answer in terms of x keeping y on left hand side. تو یہ ہمارے پاس اس کا جواب آیا. کیا جواب آیا؟ solution of this very differential equation is y is equal to 3 plus x square over 3 minus x square. اتنا سمپل سا سوال تھا. 3 منٹ سے 7 منٹ کے دوران ہم نے حل کر لیا. امید ہے کہ آپ نے بھی کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہے تو دوبارہ پھر کر لیجیے گا, دوبارہ کیجیے گا, یہ آف اینڈ آن کرتے رہیے گا. اب ناؤ وی کم ٹو دی سیکنڈ ایگزامپل. سیکنڈ ایگزامپل کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے. سیکنڈ ایگزامپل از ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 1 پلس 1 اوور وائی اسکوائر. بہت آسان سی ڈفرینشیل اکویشن ہے. سیکنڈ ایگزامپل ہمارے پاس ہے جس کے اندر آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹی ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل وائی ہے. اس کے اندر بھی بظاہر نظر آتا ہے
کہ ہم ویریبل کو الگ کر سکتے ہیں, سیپریٹ کر سکتے ہیں. کیا کریں گے؟ ایک طرف y کریں گے اور دوسری طرف ہم t کو لے کے جائیں گے. اب دیکھ رہے ہیں, ٹرائی کریں, شاید ہو جائے, خود ہو جائے. نہیں ہوتا تو ہم خود یہاں پہ بھی دیکھ لیں گے. لیٹس اسٹارٹ سالونگ دس ویری ڈفرینشیل اکویشن. کیسے؟ ڈی وائی بائی 1 پلس 1 اوور وائی اسکوائر, ڈی وائی بائی 1 پلس 1 اوور وائی اسکوائر. یہ سارے کا سارا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹی تو ہے ہی نہیں, تو صرف ڈی ٹی کو ادھر شفٹ کر دیں گے. یہ ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن آئے گی جس کے اندر ہم نے ویریبلس کو سیپریٹ کر دیا, جس کو ویریبلس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سارے کا سارا وائی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس ٹی آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ڈفرینشیل اکویشن کیا بنی ہے. یہ دیکھیں, ہمارے پاس ڈی وائی بائی 1 پلس 1 اوور وائی اسکوائر از اکول ٹو ڈی ٹی. اب یہاں پر ایک انٹیگریشن کا سائن لگا ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی انٹیگریشن کا سائن لگنا چاہیے تھا. لگا دیتے ہیں ابھی, اور ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے سالو کریں گے؟ پہلے ہم اس کو جو ہمارے پاس 1 پلس 1 اوور وائی اسکوائر ہے, آپ کہیں کسی پیپر پر کسی جگہ پر بھی الگ اس کو سالو کر لیں اور سمپل سے انٹیگریٹ کر لیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ڈی ٹی ہے, اس کو بھی آپ نے انٹیگریٹ ہی کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے. ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے؟ یہ میں نے آپ کے لیے, آپ کی سہولت کے لیے 1 اوور 1 پلس 1 اوور وائی اسکوائر کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, فریکشن کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے. تو الٹیمیٹلی جو جواب آتا ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے؟ ہمارے پاس جواب آتا ہے y مائنس ٹین انورس وائی, y مائنس ٹین انورس وائی از اکول ٹو ٹی پلس سی. یہ جناب آپ کے پاس سولوشن آ گیا کس ڈفرینشیل اکویشن کا جو ہم نے ایگزامپل میں لی تھی. اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے؟ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آیا ہے. اس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن کو اگر آپ کے پاس کنڈیشن دی ہوئی ہیں تو آپ سالو کر سکتے ہیں, ادروائز یہ ایک سولوشن کی فارم ہے. اس فارم کو اور طریقے سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. اگر چینج کرنا چاہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرڈ ایگزامپل. دو ہم نے سالو کر لی ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو سالو دا تھرڈ ایگزامپل ود دی ہیلپ آف ویریبل سیپریبل فارم اف وی کین سیپریٹ دا ویریبلس. ہمارے پاس یہ اکویشن ہے ڈی وائی بائی ڈی ٹی از اکول ٹو 1 پلس ٹی اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس ٹی اسکوائر انٹو وائی اسکوائر. یہ ایک دیکھنے میں تو بڑی لمبی سی ڈفرینشیل اکویشن لگ رہی ہے, لیکن اتنی لمبی ہے نہیں. اس کے ساتھ ایک کنڈیشن بھی دی ہوئی ہے ہمارے پاس کہ y ایٹ 0, دا ویلو آف y ایٹ x equal to 0 از equal to 1. یہ ہمارے پاس ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کو سالو کریں, اس کو ٹرائی کریں, دیکھیں گے کیا آتا ہے. اب 1-2 سیکنڈ لے لیں, 2-3 منٹ لے لیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, لیکن ہم اس کو سالو کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کیسے اس کو سالو کرتے ہیں. اب اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو سالو بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. کیا کریں گے؟ اس کو ہم فیکٹرائز کر لیں گے. رائٹ ہینڈ سائڈ اگر آپ دیکھیں, ذرا غور سے دیکھیے گا تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کو ہم آسانی سے فیکٹرائز کرتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو سالو اٹ, لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اٹ, لیٹس ٹرائی ٹو ریوائز دی پریکٹس وچ وی ہیو بین ڈوئنگ دا لاسٹ ہاف این آور اور سو. کیا چیز آئی ہمارے پاس؟ 1 پلس ٹی اسکوائر پلس وائی اسکوائر پلس ٹی اسکوائر انٹو وائی اسکوائر. میٹرک کی فیکٹرائزیشن ہے, اس کو فیکٹرائز کر لیں, آپ کے پاس آ جائے گا 1 پلس ٹی اسکوائر انٹو 1 پلس وائی اسکوائر. یعنی کہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اتنے بڑا ایکسپریشن لکھا ہوا تھا اس کو ہم نے توڑ دیا دو چھوٹے چھوٹے سے ایکسپریشن کے اندر, 1 پلس ٹی اسکوائر انٹو 1 پلس وائی اسکوائر. ایٹ دا نیکسٹ اسٹیج, ایٹ دا نیکسٹ اسٹیپ, واٹ ڈو وی گیٹ؟ ڈی وائی بائی 1 پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو 1 پلس ٹی اسکوائر ڈی ٹی. اب ہم نے کیا کر دیا؟ ویریبلس کو سیپریٹ کر دیا. جب ویریبلس کو ہم نے سیپریٹ کر دیا تو ہمارے لیے تو مسئلہ آسان ہو گیا, کیونکہ اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. سالو کیسے کریں گے؟ دونوں سائڈ کو انٹیگریٹ کر دیں گے. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈی وائی بائی 1 پلس وائی اسکوائر لکھا ہوا ہے. دیکھیں غور سے, اگر آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے تو یہ اسٹینڈرڈ انٹیگرل ہے, اس میں مشکل نہیں ہونی چاہیے. لیٹ اس ٹرائی ٹو سی دیٹ ون. ڈی وائی بائی 1 پلس وائی اسکوائر از اکول ٹو 1 پلس ٹی اسکوائر انٹو ڈی ٹی. اب وہ کیا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ؟
آپ کے پاس انٹیگرل آئے گا ٹینجنٹ انورس کس چیز کا؟ آف وائی. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آ گیا آپ کے پاس؟ 1 کا انٹیگرل سمپل ٹی پلس ٹی اسکوائر کا ٹی کیو بائی 3 پلس اے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن سی. یہی جواب آیا ہے. اس جواب کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس کیا یہ جواب آتا ہے. جی ہاں، ہمارے پاس یہی جواب آئے گا. کیا جواب آیا؟ ٹینجنٹ انورس وائی از اکول ٹو ٹی پلس ٹی کیوب بائی 3 پلس سی. اب ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹینجنٹ انورس وائی لکھا ہوا ہے. ٹینجنٹ انورس وائی از اکول ٹو ٹی پلس ٹی کیوب بائی 3 پلس سی. تو ہم یہ کریں گے کوشش، کیونکہ تھوڑا سا آپ گھبراتے ہیں ٹینجنٹ انورس وغیرہ سے. ٹریگنومیٹرک فنکشنز کافی کیے ہیں، کافی آسان ہے، کافی سہل ہیں. تو ٹینجنٹ انورس کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے آئیں گے تو ہمارے پاس یہ اکویشن تھوڑی سی سہل ہو جائے گی، تھوڑی سی آسان ہو جائے گی، تھوڑی سی ایزی ہو جائے گی آپ کو سالو کرنے کے لیے. لیٹس ٹرائی ٹو سالو اٹ دیٹ وے. یہ کیا بن گئی آپ کے پاس؟ y از اکول ٹو ٹینجنٹ آف ٹی پلس ٹی کیو بائی 3 پلس سی. یہ اکویشن جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ y از اے فنکشن آف t، جس میں ٹینجنٹ آف ٹی پلس ٹی کیو بائی 3 پلس سی. اب ہم اوریجنل کنڈیشن جو ہمارے پاس کنڈیشن دی ہوئی تھی، باؤنڈری کنڈیشن دی ہوئی تھی کہ دا ویلو آف y ایٹ x اکول ٹو واٹ سی، کہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ وی ٹرائی ٹو فائنڈ اے سولوشن. سولوشن یہ تھا ہمارے پاس انیشیل کنڈیشن دی ہوئی تھی کہ y ایٹ x اکول ٹو 0 از اکول ٹو 1. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ y کی جگہ 1 رکھنا ہے، x کی جگہ 0 رکھنا ہے، اور آپ نے کانسٹنٹ آف انٹیگریشن جو یہاں پہ c کی ویلو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب آتا ہے. یہاں کیلکولیٹ کیا c از اکول ٹو ٹینجنٹ انورس آف 1 از اکول ٹو پائی بائی 4. کیوں ٹینجنٹ انورس 1 آپ کو پتا ہے کہ پائی بائی 4 کا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن کی ویلو آ گئی، دیٹ از پائی بائی 4. یہ ہم سبسٹیٹیوٹ کریں گے جو ہمارے پاس جواب آیا تھا پہلے یاد ہوگا، جس میں ہم نے بار بار دہرایا تھا c از اکول ٹو ٹینجنٹ آف ٹی پلس ٹی کیو بائی 3 پلس سی. سی کی جگہ کیا کریں گے؟ پائی بائی 4 سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے. لیٹس سی. اب اس کی جو ویلو پٹ کریں گے تو ٹینجنٹ انورس y از اکول ٹو ٹی پلس ٹی کیو بائی 3 پلس پائی بائی 4 آ جائے گی. یا اس کو جو ہم نے سمپلر فارم میں کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ لیٹس ٹرائی ٹو سی دیٹ ون. وہ ہمارے پاس ٹینجنٹ کو ہم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ شفٹ کر دیا. ہمارے پاس کیا آئے گا؟ ناؤ وی ول ہیو y از اکول ٹو ٹینجنٹ آف ٹی پلس ٹی کیوب بائی 3 پلس پائی بائی 4. یہ ہمارے پاس سولوشن آ گیا ڈفرینشیل اکویشن کا. یہ کون سی ڈفرینشیل اکویشن کا آیا؟ یہ ایک ہمارے پاس فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن آیا جس کو ہم نے ویریبل سیپریبل فارم سے سالو کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ یہ ہمارے پاس پہلا طریقہ کار تھا جس کے اندر ہم نے ویریبلس کو سیپریٹ کیا. سیپریٹ کرنے کے بعد ایک ویریبل کو ایک سائڈ پہ رکھا، دوسرے ویریبل کو دوسری سائڈ پہ رکھا، اس کو انٹیگریٹ کیا. کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آیا ہمارے پاس. جب کانسٹنٹ آف انٹیگریشن آیا تو ہم نے انیشیل کنڈیشن اپلائی کی یا باؤنڈری کنڈیشن اپلائی کی اور اسے سی کی ویلو معلوم کی. جب سی کی ویلو ہم نے لگایا تو ہمارے پاس ایک پرٹیکولر سولوشن ہمارے پاس آیا. اس سے پہلے جب سی کی ویلو ہم نہیں لگاتے ہیں تو ہمارے پاس اس سولوشن کو ہم کہتے ہیں جنرل سولوشن. اور سی کی جتنی بھی ویلوز آپ کے پاس آئیں گی ان کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے تو اس ڈفرینشیل اکویشن کا اس پرٹیکولر کنڈیشن کے تحت مختلف سولوشن آ سکتا ہے اور آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ویریبل سیپریبل فارم کی کچھ اکویشن سالو کی ہیں. اس کی ہم ابھی کچھ اور اکویشن سالو کریں گے. یہ اس لیے سالو کریں گے کہ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میکینیکل ہے، بار بار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر دفعہ مختلف طریقے کی اکویشن ہو سکتی ہے اور اس کو مختلف طریقے سے سالو کیا جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو بار بار ٹائر چینج کرنے کی. آج گاڑی کا ٹائر چینج کرنا یعنی کار کا، کل کو آپ کو موٹر سائیکل کا ٹائر چینج کرنا ہو سکتا ہے، کل کو اس کے بعد ٹرک کا ٹائر اگر چینج کرنا پڑ جائے تو پروسیجر تو سارا سیم ہے، لیکن اس کے بعد وہاں پر کچھ شاید ٹولس ڈفرینٹ استعمال کرنے پڑیں گے، شاید آپ کو کنڈیشنز ڈفرینٹ اپلائی کرنی پڑیں گی، شاید اس کے اندر آپ کو فورس زیادہ استعمال کرنی پڑے گی. اب ہم ایک نئی ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیں اور سالو کرنے کی کوشش کریں. بڑی سادہ سی مثال لی ہے میں نے اور یہ اس لیے لی ہے تاکہ آسانی سے جلدی سے ہو سکے. 1 پلس ایکس انٹو ڈی وائی مائنس وائی ڈی ایکس اکول ٹو 0. بہت سمپل سی، بہت سادہ سی، بہت آسان سی اکویشن ہے. اگر آپ اس کو الگ الگ کرنے کی کوشش کریں گے
تو یہ بہت جلدی الگ الگ ہو جائے گی، یعنی اس کے ویریبلس بڑی آسانی کے ساتھ سیپریٹ ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو جہاں مائنس سائن نظر آ رہا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 1 پلس ایکس انٹو ڈی وائی از اکول ٹو وائی ڈی ایکس. 1 پلس ایکس انٹو ڈی وائی از اکول ٹو وائی ڈی ایکس. اس کو میں چینج کرتا ہوں سلائڈ کو. دیکھیے کیا یہی آئی ہے. اس کے اندر ایک اور اسٹیپ ہو گیا ہے. اس اسٹیپ کے اندر ہم نے ڈی وائی کو اور ڈی وائی بائی ڈی ایکس کو کیسے ہم نے سیپریٹ کیا ذرا دیکھیں. ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو وائی اوور 1 پلس ایکس. ڈی وائی بائی ڈی ایکس اکول ٹو وائی اوور 1 پلس ایکس. اب تو یہ بڑے آسان ہو گئے، بڑے سہل ہو گئے ہیں. اس کو ہم سالو کر سکتے ہیں کہ ڈی وائی بائی وائی ہو جائے گا اور ڈی ایکس بائی 1 پلس ایکس ہو جائے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں شاید صحیح کہہ رہا ہوں. آپ اس کو اپنی کاپیز میں اپنے نوٹس میں دیکھیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اتنی دیر میں ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم کسی صورت سے سالو کریں. اور سالو کرنے کے بعد کیا مراد ہے سالو کرنے سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو ویریبل کو سیپریٹ کرنا ہے. ویریبل کو سیپریٹ کر لیں اور اس کے بعد انٹیگریشن کرنے کی کوشش کریں. انٹیگریشن جب کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ ڈی وائی بائی وائی کا انٹیگرل تو بڑا آسان ہے. لاگ نیچرل وائی از اکول ٹو لاگ نیچرل آف 1 پلس ایکس. میں چیک کرتا ہوں کیا یہی میں نے اپنی ٹرانسپیرنسیز میں یا آپ کی سلائڈ میں لکھا ہوا ہے. لیٹس ٹرائی ٹو سی دیٹ ون. کیوں جی؟ یہ دیکھیں یہی اکویشن ہے نا. اس کو انٹیگریشن سے پہلے ہم نے لکھا ہے. Now we go a step further. In that very step, what we will be getting? Log natural y, isn't it? Log natural y. یہ y میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ ہم اس کی ایبسلوٹ ویلو لیتے ہیں. log نیچرل نیگیٹو نمبرز کے نہیں ہوتے ہیں. از اکول ٹو log آف نیچرل آف 1 پلس ایکس. log نیچرل y از اکول ٹو log نیچرل 1 پلس ایکس پلس C1 لکھا ہوا ہے. یہ جو کانسٹنٹ ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کانسٹنٹ کی بات پھر کر لیتے ہیں. کہیں پہ میں C1 لکھ رہا ہوں، کہیں پہ میں C لکھ رہا ہوں، کہیں پہ B لکھ رہا ہوں. جیسے پہلے بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ آپ کے پاس کانسٹنٹ ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آربیٹری کانسٹنٹ ہے. اور اس کی کنڈیشنز، یہ اس کی ویلیو ان کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرے گی جو کہ آپ کو شروع میں دی گئی ہوں گی سوال کے اندر، یا جہاں سے جس انوائرمنٹ میں جس ماحول میں ہم سوال کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے یا کسی پرابلمس کو کسی ایشو کو وہاں پر ڈسکس کر رہے ہوں گے. اب آگے چلتے ہیں، فردر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. کمنگ بیک ٹو جی، ہم نے چینج کیا اور چینج کرنے کے بعد y از اکول ٹو سی انٹو 1 پلس ایکس آ گیا. اب یہ y از اکول ٹو سی کہاں سے آ گیا؟ اس کے ساتھ سی انٹو 1 پلس ایکس کہاں سے آ گیا؟ وہاں تو آپ کے پاس لکھا ہوا تھا log نیچرل y از اکول ٹو log آف 1 پلس ایکس پلس C1. تو میں نے کہا C1 ایک کانسٹنٹ تھا، ابھی میں نے بتایا آربیٹری کانسٹنٹ ہے. C1 کو میں نے سپوز کر لیا کہ یہ log نیچرل آف C کے برابر ہے. log نیچرل آف C کے برابر ہے. اب log کی وہ پراپرٹی جو کہ ہم نے بہت شروع میں میٹرک میں یا FSC میں پڑھی تھی، یہاں لگائیں اس کے اوپر. جب ان پراپرٹیز کو آپ نے لگایا، کون سی پراپرٹیز لگائی؟ log m انٹو log m پلس log n از اکول ٹو log mn. یاد ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس تھی ایک دوسری پراپرٹی کہ log m بائی n از اکول ٹو log m مائنس log n. تو یہی پراپرٹی ہم یہاں لگائیں گے اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے. جناب اس کے بعد جواب وہی آتا ہے جو ہم نے پہلے لکھا تھا، y از اکول ٹو سی انٹو 1 پلس ایکس. یہ تو بڑی آسان سی اکویشن آ گئی، بڑا آسان سا جواب آ گیا، y از اکول ٹو سی انٹو 1 پلس ایکس. لیکن یہ جیسے میں نے بتایا کہ c کی ویلو آپ کو c کی ویلو آپ معلوم کر سکتے ہیں انیشیل کنڈیشن سے یا باؤنڈری کنڈیشن سے. تو یہ ایک ہم نے دوسری ایگزامپل سالو کی ہے، بڑی آسان سی، بڑی سہل سی. یہ ہر کتاب کے اندر ہر جگہ پر آپ کو ملے گی، لیکن اس کی اپلیکیشنز کافی زیادہ ہیں. ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشنز کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو جتنی بھی ہم نے ایگزامپلس کی ہیں بڑی سادہ سی ہیں، سمپل سی ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ اسی طرح کی سمپل اور آسان سی ایکویشنز ڈفرینشیل ایکویشنز ہیں. میں نے ان کو معصوم ضرور کہا ہے،
لیکن جن جن انوائرمنٹ میں یہ ڈیولپ ہوتی جائیں گی اتنی ہی یہ مشکل ہوتی چلی جائیں گی. تو ہم اور کچھ ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ان ایگزامپلس کے اندر ڈفرینٹ کنڈیشنز لگانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کسی وقت ذرا سی کنڈیشنز چینج کریں گے یا ذرا سا اس کو ایکویشن کو ویری کریں گے تو اس کے سولوشن میں کتنا بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے. یہی جو اب آئندہ ایگزامپلس میں کرنے والا ہوں 2-3 اس میں شاید یہ فرق کچھ واضح ہو جائے. اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. یہ جو ایگزامپل میں لینے والا ہوں یہ دیکھنے میں آپ کو بہت بڑی نظر آئے گی لیکن گھبرائیے نہیں, یہ اتنی مشکل ایگزامپل نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے سالو ہوگی جس طریقے سے پہلے آپ نے ایگزامپلس اور سالو کی ہیں یا دیکھی ہیں. اس کے اندر بھی طریقہ کار وہی ہوگا کہ آپ نے ویریبلس کو الگ الگ کر دینا ہے, سیپریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر جب ایکویشن بن جائے جس میں ویریبل سیپریٹ ہوں تو آپ نے صرف انٹیگریٹ کرنا ہے, کانسٹنٹ آف انٹیگریشن لگانا ہے اینڈ دیٹ ول بی یور سولوشن. لیٹس ٹرائی ٹو سی واٹ دا ایگزامپل از اینڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو سالو دیٹ ون. یہ ایگزامپل دیکھنے میں تو لمبی نظر آ رہی ہے بٹ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. اٹ ول بی ویری سمپل اینڈ اٹ ول بی ویری آبویس ونس یو اسٹارٹ سیپریٹنگ دا ویریبلس. فرسٹ آف آل لیٹس سی کہ کیا لکھا ہے x انٹو وائی فور ڈی ایکس پلس وائی اسکوائر پلس 2 انٹو ای ٹو دی پاور مائنس 3x ڈی وائی از اکول ٹو 0. اب یہ ایک اکویشن ہے جس کے اندر ہم ایک سائڈ پہ x کو لے کے آئیں گے, ایک سائڈ پہ y کو رکھیں گے اور اس کے بعد پھر انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اسٹیپس 3, 4, 5 ہوں گے. سلولی اینڈ گریجولی ہم کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہوتا ہے, کیا جواب آتا ہے. سیکنڈ اسٹیپ میں میں نے یہ کیا ہے کہ ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو ایکس ود نیگیٹو سائن ای ٹو دی پاور مائنس 3x نہیں ہے, اب یہاں پر ای ٹو دی پاور 3x ہے کیونکہ اس کو ہم نے دوسری سائڈ پہ شفٹ کیا ہے. ذرا غور سے دیکھ لیجیے گا, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو 3-4 اسٹیپ الگ الگ کر کے دیکھ لیں. بٹ اٹ از ڈی وائی بائی ڈی ایکس از اکول ٹو مائنس ایکس انٹو ای ٹو دی پاور 3x ملٹیپلائڈ بائی وائی فور اوور وائی اسکوائر پلس 2. اب یہ 2 فیکٹر ہو گئے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. ایک فیکٹر جو ہے نا ایکسکلوسively جس کے اندر x ہے, دوسرا جو فیکٹر ہے, دوسرا جو کمپونیٹ ہے اس کے اندر صرف اور صرف y ہے. تو اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں. یہ y کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں گے اور x کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھیں گے. جب ہم یہ چیز کرتے ہیں تو ہم نے کیا ہے, ونس اگین کمنگ بیک ٹو دا اولڈ سارٹ آف پروسیجر جس میں ویریبل سیپریٹ کریں گے, ویریبل سیپریٹ کرنے کے بعد انٹیگریٹ کریں گے. یہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں یہ باتیں. ویسے تو آبویس ہی ہیں, آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی, سمجھ میں آ گئی ہوں گی, مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہیں, لیکن بعض وقت آدمی بھول جاتا ہے. اس بھول کو ریوائز کرنے کے لیے بار بار میں آپ کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیٹس سی واٹ از دی نیکسٹ اسٹیپ. اس کے بعد آپ نے کچھ اسٹیپس کرنے, جیسے میں نے بتایا کہ ڈی وائی ایک طرف رکھنا ہے, ڈی ایکس ایک طرف رکھنا ہے اور اس کے بعد جو y کے کمپونیٹس ہیں, y کے فیکٹر ہیں, اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھیں اور x کے فیکٹر کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کریں اور انٹیگریشن کر لیں. جب انٹیگریشن کر لیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کچھ آپ کے پاس جواب اس طرح کا آئے گا اور جس کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا ای ٹو دی پاور 3x ملٹیپلائڈ بائی 3x مائنس 1 از اکول ٹو 9 بائی وائی پلس 6 بائی وائی کیوب پلس سی. یہ ہمارے پاس اکویشن آئے گی, یہ اکویشن ہمارے پاس سولوشن آئے گا اس اکویشن کا جو ہم نے ابھی آپ کو پہلے دکھائی تھی. اس کو ہم نے انٹیگریٹ کیا اور یہ ہم نے کچھ تھوڑے سے 2-1 اسٹیپ کرنے کے بعد آپ کے لیے یہ جواب لکھا ہے. یہ جواب اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ بھی چل جائے اور اس کے بعد ذہن تھوڑا سا تجسس کی طرف بھی جائے کہ کیسے آیا ہے. آپ کے پاس کوئی مختلف جواب آیا ہوگا تو آپ کوئی بات نہیں, گھبرائیں نہیں, اس کو کرنے کی کوشش کریں اور الٹیمیٹلی کچھ جو آپ میتھمیٹیکل آپریشن کریں گے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک سولوشن آ جائے گا. یہ میں نے لکھا ہے y از اکول ٹو 0. اس سے کیا مراد ہے یہ ذرا غور سے دیکھیے گا. تھوڑی سی دیر کے لیے میں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس y از اکول ٹو 0 کو اپنے ذہن میں سوچتے رہیں کہ کیا چیز لکھ دی ہے انہوں نے اور کیوں لکھی ہے, اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے. جسٹ ویٹ فار فیو منٹس, اٹ ول بی ایکسپلین ٹو یو. اب ہم اور کچھ ایک آدھ ایگزامپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, انالائز کرتے ہیں کہ تھوڑی سی چینجز سے کیا ایکویشن میں فرق پڑتا ہے, اس کے سولوشن پہ کیا امپیکٹ آتا ہے. اب ہم ایک نئی ایگزامپل لیں گے
اس ایگزامپل میں شاید آپ کو کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ چیزیں نظر آئیں. لیٹ اس ٹیک دیٹ ون. یہ ایگزامپل جو آپ کو نظر آئی ہے یہ ہے dy بائی ڈی ایکس از اکول ٹو وائی مائنس ون ہول اسکوائر, جس میں یہ ایک انیشیل ویلو پرابلم ہے کیونکہ y کی ویلو ایٹ ایکس از اکول ٹو 0 جب ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو 1 ہے. یہ اس کو کہتے ہیں انیشیل ویلو پرابلم. یہ میں نے آپ کو سیکنڈ لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ کنڈیشنز جو کہ اسٹارٹنگ پہ ہوتی ہیں اسے انیشیل کنڈیشنز کہتے ہیں, اور ایک ڈفرینشیل اکویشن اگر اکویشن کے ساتھ کسی کنڈیشن میں دی ہوئی ہے اور انیشیل کنڈیشن دی ہے تو اسے کہتے ہیں انیشیل ویلو پرابلم. تو یہ ایک انیشیل ویلو پرابلم ہے جس کو ہم نے سالو کرنا ہے. یہ تو بڑا آسان سا سوال ہے, اس کے اندر ویریبل تو آٹومیٹیکلی سیپریٹ ہو جائیں گے ایک ہی اسٹیپ کے بعد. کیا ہو جائے گا, ڈی وائی بائی وائی مائنس ون ہول اسکوائر از اکول ٹو ڈی ایکس. سالو کریں اس کو سالو کرنے کی کوشش کی یا آپ نے نہیں کی؟ کریں, اس کو ٹرائی کریں, شاید کر لیا ہو. اتنا آسان ہے کہ ڈی وائی بائی وائی مائنس ون ہول اسکوائر از اکول ٹو ڈی ایکس. کیا کرنا ہے اس کو, یہ جو وائی مائنس ون ہول اسکوائر نیچے اس کو اوپر لے جائیں, کیا ہو جائے گا, وائی مائنس ون ٹو دی پاور مائنس ٹو انٹو ڈی وائی از اکول ٹو ڈی ایکس. کیسے ہیں, اس کو انٹیگریٹ کر لیں. انٹیگریٹ کیسے کریں گے, کیونکہ پاور میں اس کے ایک ایڈ کریں, اسی سے ڈیوائڈ کر دیں. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے, ڈی ایکس ہے, وہ تو ایکس ہو جائے گا. یہی کیا ہے نا آپ نے, شاید میں نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا جواب دیکھتے ہیں, کیا ٹرانسپیرنسی پہ یا سلائڈ پہ یا آپ کی اسکرین پہ یہ جواب آ رہا ہے, یا آپ کے نوٹس میں بھی یہ جواب ہے. دیکھتے ہیں کیا نظر آیا. جی, وائی مائنس ون ٹو دی پاور مائنس ٹو, یہی کہا تھا میں نے, انٹو ڈی وائی کو انٹیگریٹ کرنا ہے, از اکول ٹو ڈی ایکس. نیکسٹ اسٹیپ کیا آیا, مائنس ون اوور وائی مائنس ون از اکول ٹو ایکس پلس سی. مائنس ون اوور وائی مائنس ون از اکول ٹو ایکس پلس سی. سی از اے کانسٹنٹ انٹیگریشن. اس کی ویلو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. کب ویلو معلوم کریں گے, جبکہ ہمارے پاس کانسٹنٹ آف انٹیگریشن وین وائی ایٹ ایکس اکول ٹو 0 از گیون ٹو اس از 1. اس کو آپ نے سالو کر لیا ہوگا اور اس کا جواب بڑا سمپل سا آسان سا جواب آیا ہوگا. y is equal to 1 is the solution of this very differential equation. یہی ہمارے پاس کنڈیشن دی ہوئی تھی, یہی ہمارے پاس سولوشن آیا ہے. یہ ہمارے پاس جو جواب آیا ہے یہ بڑا سمپل سا ہے, لیکن اس کو ہم فردر اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس اگر کنڈیشن تھوڑی سی ویری کریں, کنڈیشن تھوڑی سی چینج کریں تو ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے. یہ ہم اس کا ایک اسپیشل کیس لیں گے اینڈ وی ول ٹرائی ٹو سالو دیٹ ویری اکویشن, یا اس کنڈیشن کے تحت کیا جواب آتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. یہ میں نے اب y0 از اکول ٹو 1 کی بجائے 1.01 لیا ہے. تھوڑی سی ویریشن کی ہے اور تھوڑی سی اس کو 1 سے بڑھا کے 1.01. یہ ویریشن کیوں آئی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے, یہ جس وقت ہم اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں گے تو اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ دیکھیں کہ یہ اگر y کی ویلو, جب x کی ویلو آپ 0 رکھ رہے ہیں, 1.01 رکھ کے دیکھیں تو کیا جواب آتا ہے. y is equal to 1.01 when x equal to 0 will give you 1 over y minus 1 with the negative sign, that will be equal to x minus 100. یہ دو ایک اسٹیپ میں نے اکٹھے کیے ہیں, دو ایک اسٹیپ اس کو اسکپ کیے ہیں. آپ اس کو کر لیجیے گا, اگر نہیں ہے تو پھر دوبارہ سے کسی وقت مجھے ای میل کے ذریعے چیک کر لیجیے گا. I'll try to explain to you کہ یہ کیسے آیا ہے. لیکن بڑا سمپل سا ٹریویل سا ہے اور انشاءاللہ آپ خود کر لیں گے. اب اس کی اگر آپ جواب دیکھیں تو کیا جواب آتا ہے, y is equal to 1 plus 1 over 100 minus x. یہ جناب بڑا سادہ سا جواب آ گیا. اب یہ جواب اور اس جواب میں بڑا فرق تھا. کون سے جواب میں جس میں ہم نے y is equal to 1 سولوشن نکالا تھا, 1.01 کرنے کے بعد ہمارا جواب یہ ڈفرنٹ آتا ہے. تو اس سے ایک چیز نکلتی ہے. کیا چیز نکلتی ہے, جب بھی چھوٹی سی کنڈیشن آپ چینج کرتے ہیں تو آپ کے پاس سولوشن مختلف آتا ہے. یہی چیز ہم زندگی میں بھی کرتے ہیں, یہی چیز
دنیا کے اندر بھی کرتے ہیں اور ایوری ڈے لائف کے اندر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی وقت کوئی چیز خریدنے جائیں، مثال کے طور سے آپ نے کوئی چیز خریدی، اس کی قیمت 1,000 روپے ہے اور آپ کے پاس 999 روپے ہے، تو دکاندار اس کو ایکسپٹ کر لے گا. یا اگر آپ نے 1,000 کا نوٹ دیا اس کو اور اس کی قیمت 999 ہے اور اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، تو آپ شاید ایکسپٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہے جس کی قیمت 1 ملین ہے یا 10 لاکھ روپے ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی 9,09,900 ہے، تو آپ شاید 100 روپے نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ویریشن ڈپینڈ کرتی ہے کہ کس ویریشن کے اندر کس جگہ پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کس وقت اس کنڈیشن کو آپ خاطر میں نہیں لاتے ہیں، لیکن کسی وقت اس کنڈیشن کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. اگر آپ جہاز کے ٹائمنگز دیکھیں تو اس کے اندر 1 منٹ بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن جب آپ ریلوے کے ٹائمنگز دیکھتے ہیں تو اس میں شاید 1 گھنٹہ بھی اتنا اہم نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی 1 منٹ اور سیکنڈ بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن جس وقت آپ صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں تو شاید 5 منٹ بھی اتنے اہم نہیں ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ڈفرینشیل ایکویشن کے اندر بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت کس کنڈیشن میں کیا چیز کتنی اہم ہے، اور اس کی اسی امپورٹنس کے تحت ہم ایکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کافی سارے کیسز آئیں گے اور یہ کیسز کو جس طرح سے آتے جائیں گے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. ایک آدھ اور ایگزامپل لے لیتے ہیں تاکہ یہ جتنے کانسیپٹس ہیں ہمارے یہ کلیئر ہوتے چلے جائیں. مختلف کنڈیشن میں ہم سالو کرتے ہیں ایکویشنز، مختلف کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ لگاتے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا حل ہوتا ہے. یہ میں آپ کو کسی وقت سیمولیشن کی ایگزامپل دوں گا، کسی وقت ہم اور کیسز لیں گے پریکٹیکل لائف کے، ڈیلی لائف کے، جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ کنڈیشنز مختلف کرنے میں آپ کے پاس ریزلٹ جو ہیں وہ شاید مختلف آ سکتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اندر ایگزامپل. اب یہ ایک پھر نئی ایگزامپل ہم نے لی ہے، ایگزامپل 7 ہے. ہم نے اس سے پہلے 6 ایگزامپلس جو کی ہیں وہ مختلف تھیں، یہ بھی ایک مختلف ایگزامپل ہے. اس کے اندر ذرا سا نوٹ کیجیے گا، اور وہ امپورٹنٹ یہ اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ +0.01 ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ dy/dx = y-1 ہول اسکوائر +0.01. یہ جو ایک چھوٹا سا کانسٹنٹ ہے دیکھنے میں تو بڑا معصوم سا ہے، لیکن اس سے ایکویشن کے اندر آپ دیکھیے گا کیا فرق آتا ہے. اگر ہم یہ پلس سائن لگائیں گے تو ایک مختلف چیز آئے گی، اور اگر ہم مائنس چیز لگائیں گے تو اس کے پاس جواب ہمارے پاس مختلف آئے گا. کنڈیشن وہی ہے جو پہلے تھی ہمارے پاس y@x = 0 = 1. یہ ونس اگین انیشیل ویلو پرابلم ہے، اس کو ہم سالو کریں گے. اس کو سالو کیسے کریں گے؟ وہی ویریبل سیپریبل فارم سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ویریبلس کو الگ کریں گے اور ایک طرف x رکھیں گے، ایک طرف y. یہاں سے تو نظر یہ آتا ہے کہ x تو یہاں پر ہے ہی نہیں، ہم اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ dy کے نیچے لے کے جائیں گے اور dx کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ رکھنے کی کوشش کریں گے. لیٹس سی واٹ ہیز ہیپنڈ. کیا یہی چیز آئی آپ کے پاس؟ ہاں یہی چیز آنی چاہیے. dy اوور within the bracket 0.01 whole square under root. یہ کیوں کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 0.01 بھی میں لکھ سکتا تھا، میں نے لکھا ہوگا ایک پہلے اسٹیپ میں، لیکن اس دفعہ یوں لکھا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس ایک فارمولا تھا dx/x²+ a². کون سا فارمولا؟ ہاں یاد آ گیا، جس کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹینجنٹ انورس x آیا کرتا ہے. اسی لیے میں نے اس کو لکھ دیا dy اوور √ 0.01 ہول اسکوائر +y-1 ہول اسکوائر = dx. اب یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ آپ کو انٹیگریشن کس کا نظر آ رہا ہوگا؟ یہ ٹینجنٹ انورس کا انٹیگریشن ہے. اور نیکسٹ اسٹیپ میں جب انٹیگریٹ کریں گے تو شاید ہمارے پاس اس ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن آ جائے. لیٹ اس سی. یہی چیز ہے. اسی ایکویشن کو تھوڑا سا سسٹمیٹک طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے. یعنی اوپر ڈفرینس dy لکھا ہوا تھا،
ڈی وائی از دا سیم ایز ڈی آف وائی مائنس ون. ڈفرینشیل آف وائی یا ڈی وائی اینڈ ڈی وائی مائنس ون از آلموسٹ سیم. ٹھیک ہے, اوور دا سیم تھنگ وچ واز پریویسلی دیئر.